پریزاد ہاشم ندیم۔ السلام علیکم۔ ایس این بی اسٹوڈیو میں آپ سبھی کا خیر مقدم ہے۔ میں شفیق نواز حاضر خدمت ہوں ایک اور کہانی کے ساتھ، جس کو لکھا ہے ہاشم ندیم نے، جس کا نام ہے پریزاد۔ اس سے پہلے کہ ہم اس ناول کی شروعات کریں، آپ سبھی سے گزارش ہے کہ ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ ضرور کریں۔ پیش لفظ، یہ کتاب آپ تب ہی کھولیے گا جب آپ کچھ لمحے اپنے پریزاد کے ساتھ گزارنا چاہتے ہو۔ آئینہ درپیش ہو تو دیکھنے کی ہمت بھی درکار ہوتی ہے، مگر آئینہ ہم سب کو بھلا کب نہارتا ہے؟ خود کو دیکھنے کی ہمت ہم سب میں کب یکساں ہوتی ہے؟ پریزاد میرے من کا آئینہ ہے، آئیے میرے من کے آئینے میں اپنے اندر کی پریزاد کو سجائے، سنواریے اور چند لمحے اپنے من کے پریزاد کے نام کیجیے۔ ہاشم ندیم۔ باب 1۔ ایک سرائی کی کہاوت ہے کہ میرے محبوب، ایسی یکبار کی جدائی بہت تکلیف دہ ہوں گی۔ تجھے مجھ سے بچھڑنا ہی ہے تو دھیرے دھیرے قسطوں میں بچھڑ۔ اس بار کا موسم گرما بھی کچھ اسی سنگ دل محبوب جیسا روپ دھارے دھیرے دھیرے قسطوں میں بچھڑنے کے جتن کر رہا تھا۔ تیز گرم تپتی دھوپ میں کولتار کی لمبی سنسان سڑک کسی سیاہ گلیشیئر سے پگھلی ہوئی جھیل جیسی چمک رہی تھی۔ میرے پرانے فلیٹ جوتوں کا تلوا نیچے سے کئی جگہ کھل چکا تھا، لہٰذا ابلتا ہوا کولتار میرے پیروں میں انگارے بھر رہا تھا۔ اسکول کی چھٹی کے بعد گھر تک یہ راستے کا پل صراط مجھے ہر روز ہی پار کرنا ہوتا تھا۔ کتنی بار دبے لفظوں میں اماں کو جتا چکا تھا کہ میرے پیروں کے چھالے اب شمار کی حد سے نکلتے جا رہے تھے، مگر 9 بہن بھائیوں میں سے فریاد کا میرٹ نکلا جاتا تو میری عرضی کا 6واں نمبر نکلتا تھا، اور ابا کی تنخواہ بس اتنی تھی کہ وہ صرف اماں کی ہی سن سکتے تھے۔ پھر بھی ہر 15 دن کے بعد گھر کے راشن کی کمی کا رونا شروع ہو جایا کرتا تھا۔ راستے میں گزرتے ہوئے مجھے حسب معمول چند لمحوں کے لیے باٹا جوتوں کی بڑی دکان کے چھپر تلے سستانے کا موقع ملا۔ میں نے ہمیشہ کی طرح مسرت بھرے تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر دکان کی شیشے کی دیوار سے پرے ہاتھوں کا کٹورا بنا کر جھانکنا شروع کر دیا۔ اندر دکان کا نوکر ایک میم صاحب کو اس کی پسند کی سینڈل پہنا کر جانچ کروا رہا تھا۔ کتنی پیاری تھی وہ گوری سی میم، دودھ سی دھلی ہوئی، آبشار کی جل ترنگ کی مانند نکھری نکھری سی، مگر میرے خیالات کا تسلسل جلد ہی ٹوٹ گیا، کیوں نہ کہ شاید پہلے دکان کے مالک اور پھر نوکر نے مجھے دیکھ لیا تھا۔ نوکر تیزی سے دکان سے باہر آیا اور مجھے حقارت بھرے لہجے میں جھڑکنے لگا۔ اوئے لڑکے، کتنی بار تجھ سے کہا ہے کہ یہاں شیشے کے پاس کھڑا نہ ہوا کر، سارا شیشہ گندا کر دیا، چل بھاگ یہاں سے ورنہ مار کھائیں گا آج مجھ سے۔ میں جلدی سے گھبرا کر اپنا بستہ سنبھالتے ہوئے وہاں سے آگے بڑھ گیا۔ یہ نفرت، یہ حقارت اور یہ رویہ میرے لیے کوئی نئی بات نہیں تھی۔ بچپن سے ہوش سنبھالتے ہی مجھے ہر طرف سے ایسے ہی تحقیر آمیز رویوں کا سامنا تھا، اور پھر لوگوں سے کیسا گلا شکوہ، کیوں کر میری صورت، میرا حلیہ ایسے ہی رویے، ایسے ہی حقارت اور نفرت کا متقاضی تھا۔ میں اپنے ماں باپ کا چھٹا بچہ تھا۔ ابا ایک شربت کی پیکنگ والی پرائیویٹ فیکٹری میں کام کرتے تھے۔ صبح سے شام تک بوتلوں کو گتے کے ڈبوں میں بند کر کے شام کو جب وہ گھر آتے تو ان کے غصے کا جن کھل چکا ہوتا تھا، اور ہم سب کہیں دبک کر باقی وقت گزارا کرتے تھے۔ قلیل تنخواہ، ضروریات، مہنگائی، اوپر سے 9 بچوں کی فوج۔ کبھی کبھی مجھے ایسا لگتا تھا کہ یہ جو غریب ماں باپ ہوتے ہیں، یہ اپنی غربت کو بانٹنے کے لیے اپنا آنگن بچوں سے بھر لیتے ہیں، یا پھر شاید یہ ان کا غربت سے کوئی انتقام ہوتا ہے۔
وہ سردیوں کی ایک طویل اور کٹھن رات تھی جب میرا جنم ہوا۔ دائی بتاتی تھی کہ میری پیدائش کے وقت حسب معمول خوراک کی کمی کی وجہ سے اماں کی صحت اور طبیعت کافی بگڑی ہوئی تھی۔ نتیجہ میری صورت میں ایک کمزور، لاغر اور گہرے سانولے رنگ کا بچہ اس دنیا میں وارد ہوا۔ میرے باقی بہن بھائی پھر بھی کافی بہتر اور کھلی ہوئی گندمی رنگت لیے پیدا ہوئے تھے، پر نہ جانے قدرت نے یہ ساری سیاہی میرے مقدر کی دوات میں کیوں ڈھیلی تھی۔ چھوٹی خالہ کی اماں سے ہمیشہ ہی کچھ کھٹ پٹ چلتی رہتی تھی، لہٰذا انہیں تو جیسے موقع ہی مل گیا پھر سے طنز کی تیر چلانے کا۔ جھٹ سے بولی، آئے ہائے باجی، یہ اتنا کالا کلوٹا سا بچہ کس پر چلایا گیا؟ لگتا ہے جیسے اماوس کی رات آنگن میں اتر آئی ہو۔ آس پاس کھڑی سبھی عورتیں زور سے قہقہ مار کر ہنس پڑی۔ اماں جو پہلے ہی میرے رنگ کی وجہ سے جلی بھنی پڑی تھی، ترملا ہی تو گئی اور جھٹ سے بولی، جیسا بھی ہے تو میری ہی اولاد، اور بھائی مجھے تو تمہاری اس بہنگی بیٹی سے زیادہ ہی پیارا لگتا ہے۔ اب جلنے کی باری خالہ کی تھی۔ تڑپ کر بولی، ہاں ہاں، بڑا کوہ قاف کا شہزادہ جنا ہے تم نے۔ اماں بھلا کہاں پیچھے رہنے والی تھی، پلٹ کر ترکی بہ ترکی حساب برابر کیا۔ ہاں، میرے لیے تو کوہ قاف کا شہزادہ ہی ہے، اور میں نے اس کا نام بھی شہزادوں جیسا سوچ رکھا ہے، پریزاد۔ ہاں، یہی نام ہوگا میرے بچے کا، پریزاد۔ سبھی عورتیں زیر لب بڑبڑائی اور کن اکھیوں سے ایک دوسرے کو اشارے کرتے اور معنی خیز مسکراہٹ لیے یہ کہتے باہر نکل گئی، پری پیکر سنا تھا، یہ پریزاد بھلا کیا نام ہوا؟ بس وہی دن تھا جب میری قسمت میں ہمیشہ کے لیے لوگوں کی نظر میں تمسخر، طنز اور حقارت دی گئی تھی۔ کاش اس روز اماں چھوٹی خالہ کے طنز کے جواب میں خاموش رہتی تو شاید میری زندگی اتنی تلخ نہ ہوتی۔ میری کالی گھٹاؤ جیسی رنگت، لاغر جسم اور غیر دلکش نین و نقش والی مسکین صورت کا تعارف جب پریزاد کے نام سے کروایا جاتا تو اگلا سننے والا قہقہا مارنے پر مجبور ہو جاتا تھا۔ مجھے یاد ہے جب مجھے پہلی جماعت میں داخل کروایا گیا تو استاد نے سب بچوں کو فردن فردن کھڑے کر کے ان کے نام پوچھے تھے۔ میری باری آئی تو میں نے کھڑے ہو کر معصومیت سے اپنا نام بتایا، پریزاد۔ استاد چند لمحے حیرت سے میرے پرانے لباس اور حلیوں کو دیکھتا رہا اور پھر مجھے دیکھ کر زور سے ہنس پڑا۔ واہ شہزادے، نام تو بڑا کمال رکھا ہے ماں باپ نے۔ استاد کی بات پر باقی بچے بھی زور سے ہنسنے پڑے۔ تب مجھے سمجھ نہیں آیا تھا کہ آخر میرے نام میں ایسی کیا خامی ہے کہ جو بھی سنتا ہے مذاق اڑاتا ہے، مگر پھر دھیرے دھیرے مجھے اس بات کا احساس ہوتا گیا کہ مسئلہ میرے نام کا نہیں، میری صورت کا ہے۔ دھیرے دھیرے اسکول میں میرا نام بذات خود ایک مذاق بنتا چلا گیا، اور پھر اسکول ہی کیا، گلی محلے اور بازاروں میں جہاں بھی میرے نام کی شہرت پہنچی، پہلے تو لوگ اچنبھے کا شکار ہو جاتے اور پھر مجھ پر نظر پڑتے ہی ان کی یہ حیرت ایک طنزیہ مسکراہٹ میں تبدیل ہو جاتی۔ مگر میں اس وقت ایک ناسمجھ بچہ اور معصوم تھا۔ میں یہ نہیں جانتا تھا کہ اس دوغلی دنیا میں انسان کا من چاہے جتنا بھی میلا ہو، اس کا تن ضرور اجلا ہونا چاہیے۔ بندے کے دل میں چاہے کتنا ہی کھوٹ ہو، اس کے چہرے اور صورت میں کوئی کھوٹ نہیں ہونی چاہیے، کیوں نہ کہ یہ دنیا ظاہر پرستوں کو ڈیرا ہے۔ روح کے اجلے پن اور خوبصورتی کو پرکھنے والی آنکھیں ان بے بصیرت لوگوں کے پاس کہاں۔ میری بدنصیبی کی داستان یہیں ختم نہیں ہوتی تھی۔ قدرت کے مذاق میرے ساتھ سنگین ترتیب ہونے لگے جب شاید 2.5 یا 3 سال کی عمر سے ہی میرے من میں چھپی خوبصورتی کی چاہ کو آس پاس کے لوگوں نے محسوس کرنا شروع کر دیا۔ اماں بتاتی تھی کہ بھری پری محفل میں جب کوئی مجھے پکارتا تو میں درمیان میں بیٹھی درجن بھر عورتوں کو چھوڑ کر صرف اسی کی گود میں جا بیٹھتا تھا جو اس محفل میں سب سے اجلے چہرے والی ہوتی تھی۔ خوبصورتی کی یہ چاہ صرف خوبصورت چہروں تک ہی محدود نہیں تھی، مجھے قدرت کی بنائی ہر خوبصورت چیز سے پیار ہو جاتا تھا، پھر وہ چاہے پھول ہو، رنگ ہو، آسمان یا بادل، کوئی دھن ہو، بارش یا برف سے سجا کوئی نظارہ۔ مجھے یاد ہے میں اسکول کے راستے میں پڑنے والی تصویروں کی
دکان کے باہر گھنٹوں کھڑا خوبصورت نظاروں والی تصاویر دور سے ہی دیکھ دیکھ کر خوش ہوتا رہتا تھا، مگر مجھ جیسے غریب خاندان میں پیدا ہونے والے بچے کے اندر پلتی یہ حسن پرستی میرے لیے ایک دوہرا عذاب بن دی گئی۔ دنیا کی ہر خوبصورت چیز پر شاید صرف حسین لوگوں کا ہی حق ہوتا ہے، بدصورت لوگوں کے لیے معاشرے میں ہر طرف صرف بدصورتی ہی پنپتی ہے۔ سو میرے آس پاس بھی ہر لمحہ وہی بدصورتی بھٹکتی رہی تھی۔ چھوٹا سا کچا گھر، کچرے سے اٹی گلیاں، دھول اڑاتا محلہ، اور سب سے بڑھ کر میرے لیے لوگوں کی کرخت اور بدصورت سوچ اور نظر۔ اس پر ایک طرفہ ستم یہ بھی ہوا کہ 5ویں جماعت میں جس دن اسکول میں چیچک سے بچاؤ کی ٹیکے لگانے والی سرکاری ٹیم آنی تھی، اس روز میں نہ جانے کس وجہ سے اسکول نہیں جا پایا۔ ان دنوں ملک میں چیچک بھری طرح پھیل رہی تھی، اور ٹھیک 1 ماہ بعد میرے چہرے پر عجیب سے سرخ دانے ابھرتے دیکھ کر اماں نے چلا کر ابا سے کہا کہ پریزاد کے باوا، یہ لڑکی کا چہرہ تو دیکھو، یہ کیسے دانے ہے۔ ابا بھاگم بھاگ مجھے لیے سرکاری ہسپتال ٹیکہ لگوانے پہنچ تو گئے، مگر تب تک بیماری اپنا کام کر چکی تھی، اور چند ہفتوں بعد ہی جب میرے چہرے سے زخموں کا کھرنڈا اترا تو ساری عمر کے لیے میرے چہرے پر چیچک کے بدنما داغوں کی نشانی چھوڑ چکا تھا۔ مگر میرے دل پر ان داغوں سے کہیں زیادہ گہرے داغ اور زخم ان لوگوں کی باتوں نے لگائے جو بظاہر میری تیمارداری اور اماں سے ہمدردی جتانے کے لیے آتے تھے، مگر ہنسی اور مذاق کے تہہ میں چھپے طنز کے ایسے نشتر اور تیر چلاتے تھے کہ اس چھوٹی عمر میں بھی میرا دل چھلنی ہو جاتا تھا۔ کون کہتا ہے کہ انسان نے اس جدید دور میں میزائل، بم اور ڈرون ایجاد کر کے تباہی پھیلائی ہے؟ جتنا گہرا گھاؤ انسان کی زبان کسی انسان کے دل میں کر سکتی ہے، اس کی کاٹ اور زخم کا مقابلہ بھلا یہ نئے دور کے ہتھیار کیا کر پائیں گے؟ کبھی کبھی میں سوچتا تھا کہ ایٹم بم بنانے والے سائنسدان کو شاید زبان کے زہر کا ٹھیک طرح سے ادراک نہیں تھا، ورنہ اسے دنیا برباد کرنے کے لیے اتنی محنت نہ کرنی پڑتی۔ شاید میرے ماں باپ کا اس معاملے میں اتنا قصور نہیں تھا۔ جب کسی غریب گھرانے میں یکے بعد دیگرے اوپر نیچے 9 بچے پیدا ہو جائے تو پھر ان بچوں میں کسی ایک بچے کی حساسیت کا بھلا کسے خیال رہتا تھا؟ یہ میری اپنی بدقسمتی تھی کہ میں ایسی صورت کے باوجود بھی اندر سے بے حد حساس واقع ہوا تھا۔ بدصورت اگر حساس بھی ہو تو اسے سونے پہ سہاگا ہی کہا جائے گا۔ کاش انسان اس دنیا میں غریب ہی پیدا ہوتا، یا صرف نازک دل۔ مجھ جیسے لاکھوں کروڑوں بچے اس ملک کی انہی گلی کوچوں کے رل کھل کر بڑے ہو ہی جاتے ہوں گے، مگر میری حساسیت نے میری زندگی کا خارزار میرے لیے طویل تر کر ڈالا۔ میں جتنا لوگوں کی آنکھوں سے چھپتا اتنا ہی ان کی نظروں میں آتا تھا، اور پھر میرے اندر پلتا وہ ایک حسن پرست پریزاد جسے ہر خوبصورت چہرہ اپنی جانب لبھاتا تھا، کسی مہ جبیں کی ایک جھلک میرے دل میں اتھل پھتل مچا دیتی تھی۔ دھڑکن اتنی تیز ہو جاتی کہ لگتا تھا ابھی دل سینے کا پنجرہ توڑ کر باہر نکل آئے گا، مگر میں اس آفت روگ سے اس وقت تک ناآشنا رہا جب تک میں نے لڑکپن میں قدم نہیں رکھا تھا۔ بچپن تو یوں ہی مٹی کے صحن میں مٹی ہوتے گزرتا گیا۔ مجھ سے بڑی 3 بہنیں اور سب سے بڑے 2 بھائی، اور مجھ سے چھوٹی 1 بہن اور 2 بھائی، سبھی کی زندگی مزے میں گزر رہی تھی، کیوں نہ کہ انہیں نہ تو اپنی زندگی سے کوئی توقع تھی، نہ ہی جیون کا برتاؤ ان سے کچھ الگ تھا۔ شاید زندگی میں سب سے بڑی دشمنی ہماری اپنی توقع ہوتی ہے۔ کانٹوں میں الجھا دینے والی امیدیں، گرم تپتی ریت پر چلنے پر مجبور کرنے والی توقعات۔ میں 8ویں جماعت میں تھا جب 2 بڑے بھائیوں کی اکٹھی شادی کر دی گئی۔ گھر میں 2 افراد کا اضافہ ہو گیا، اور ہم سب بہن بھائی اپنی اپنی مخصوص جگہوں سے سرکتے ہوئے باہر برآمدے اور صحن میں آ گئے۔ چھوٹے سے گھر کی تقسیم کتنی مشکل ہوتی ہے، جہاں باتیں تو درکنار ایک دوسرے کی سوچ بھی سنائی دی جاتی ہے، لہٰذا دھیرے دھیرے ہم بہن بھائیوں کی سوچ بھی سرگوشیاں نہ ہوتی چلی گئی۔ شاید مجبوری اور غلامی کی انتہا بھی یہی ہوتی ہوں گی کہ انسان اپنی سوچ کی بولی بھی اونچی نہ ہونے دے۔
सोचना भी सरगोशियों में शुरू कर दे। भाइयों की शादी के बाद घर की आबादी बढ़ी तो हम सबको मज़ीद सरका दिया गया। कमरे वाले बरामदे वाले सहन में, और मैं जो सहन में सोता था, मेरे लिए फरमान सादर हुआ कि बाकी बहन भाई चूँकि छोटे हैं, लिहाजा मुझे घर की छत पर बने एक कच्चे गोदाम नुमा कमरे में मुंतकिल होना पड़ेगा। छत पर टीन और मिट्टी का बना ये छोटा सा कमरा घर के काठ कबाड़ को जमा करने के काम आता था। गरीबों की ज़िंदगी में कोई चीज़ फालतू नहीं होती। 1 साल पहले जिस शय को फालतू कचरा या जायद समझकर उस गोदाम में फेंक दिया जाता था, अगले साल उसी की तलाश में अम्मा और बड़ी बहनें उलट पलट कर रही होती थी। मेरे लिए भी यही हुक्म था कि गोदाम की तमाम कीमती अशिया एक तरफ सलीके से लगाकर अपनी पुरानी चारपाई और गोदाम में डाल दो। आते वक्त मैं अपनी कोर्स की किताबें भी वही उठा लाया। अब स्कूल से वापसी पर खाना खाने के बाद मैं चुपचाप ऊपर बने टीन की छत वाले कमरे में चला आता। शुरू में तो मुझे इस तन्हाई में सुकून का एहसास होने लगा। तन्हाई मेरे वजूद में सरायत करने लगी और मेरी इस तन्हाई से दोस्ती सी हो गई। तन्हाई में हम खुद अपने साथ होते हैं, और मुझ जैसा लड़का जिसे किसी दोस्त या साथी का साथ मैसर ना हो, उसके लिए अपना ये साथ कितना गनीमत था, ये मैं ही जानता था। आहिस्ता आहिस्ता मेरी ये तन्हाई मुझसे बातें करने लगी। वो मुझे औरों की तरह बदसूरत, लागर और कमतर नहीं समझती थी, बल्कि मैं इसके लिए हकीकत में एक परी ज़ात था। वो मेरे साथ मुख्तलिफ दिलचस्प खेल खेला करती। मेरी तन्हाई कभी मुझे स्कूल का सबसे लायक होनहार तालिब इल्म बना देती, जो सारे ज़िले में अव्वल पोजीशन लेने के बाद खचाखच भरे हुए हॉल में हेड मास्टर से ट्रॉफ़ी वसूल कर रहा है। कभी मैं स्कूल का सबसे बेहतरीन खिलाड़ी बनकर सारे मुकाबले जीत रहा होता, तो कभी अपनी टीम को आखिरी बॉल पे छक्का लगाकर जिता देता। सारा स्कूल दीवाना वार तालियां बजाता और मैं सारे ज़िले के स्कूलों में से तकरीरी मुकाबले में अव्वल आकर अपने हम जमातों के कंधों पर सवार वापस अपने स्कूल पहुंच जाता। कर्ज मेरी तन्हाई ने मेरा हर वो ख्वाब सच कर दिखाया जिसका मैं आम जिंदगी में कभी तस्वुर भी नहीं कर सकता था। क्लास में मैं एक दरमियानी दर्जे का शर्मीला तालिब इल्म था, जिसने गैर निसाबी सरगर्मियाँ तो दूर, कभी निसाब में भी कोई गैर मामूली कारकर्दगी नहीं दिखाई थी। अगर गलती से उस्ताद कभी सवाल पूछ भी लेता तो मेरी टांगें कांपने लगती थी, सांस फूल जाती, और अगर कभी खुशकिस्मती से मुझे उस सवाल का जवाब आता भी, तब भी मेरे मुंह से कुछ और ही निकलता। इसलिए मुझसे किसी भी उस्ताद ने कोई तवक्का रखना ही छोड़ दी थी। मुझसे बड़े भाइयों ने जैसे तैसे 10वीं का इम्तिहान पास करके क्लर्क की नौकरी शुरू कर दी थी, और अब वो अपनी दुनिया में मगन थे। इन्हीं दिनों जब मैं 10वीं जमात में था, मेरी बड़ी बहन की बात कहीं तय हो गई और उसके ससुराल वालों की ज़िद के आगे हार कर अब्बा को रुखसती की हामी भरते पड़ी। हमारी बरसों की लगी बंधी ज़िंदगी की रूटीन में एक ज़रा सी हलचल पैदा हुई, और अम्मा ने आसपास के पड़ोसनों और लड़कियों को ढोलकी के लिए हफ्ते भर पहले ही रोज़ाना शाम को घर आने की दावत दे दी। ऐसे मौक़ों पर मैं ज़्यादातर छत पर अपने डरबा नुमा कमरे में ही कैद रहता था। हालांकि मेरा दिल बहुत चाहता था कि मैं सहन में झांक कर मोहल्ले की लड़कियों को शोर व गुल और हंगामा करते देखूं। उनकी हंसी और क़हक़हों की आवाज़ ऊपर कमरे तक आती तो मैं कई बार छत की मुंडेर तक आकर वापस लौट जाया करता था। अगर किसी काम से घर से बाहर जाना होता तो मैं चुपचाप सहन की पिछली जानिब से नीचे उतरकर घर का काम पूरा कराता। उन दिनों सरशाम ही मोहल्ले के नौजवान लड़के हमारी गली के इर्द गिर्द मंडलाने लगे थे, और मेरी अम्मा या अब्बा के बुलावे पर भाग भाग कर हमारे घर के काम यूँ करते जैसे ये उनका फ़र्ज़ हो। मुझ पर यह भेद बहुत देर में खुला कि उनमें से हर एक के मोहल्ले की किसी न किसी लड़की की एक झलक देखने की आस में ये गली यात्रा करता है। कभी कभार उनके करीब से गुज़रता हुए उनकी सर्द आहें और इश्क़िया जुमले मेरे कानों में भी पड़ जाते थे। यार यार क्या हुआ,
وہ آئی کہ نہیں؟ اس کا تو گھر سے نکلنا ہی عذاب ہو چلا ہے۔ تو بتا، تیری والی آئی کہ نہیں؟ ہاں آئی تو ہے، پر اس کی اماں کی بڑی کڑی نگرانی ہے آج کل۔ اس پر سوچتا ہوں خط پکڑنے کی کوئی ترکیب کر دوں۔ میں حیرت سے ان سب کی باتیں سنتا رہتا اور رشک سے ان سب کو دیکھا کرتا تھا۔ میری نظر میں سب لوفر بہت عظیم درجہ رکھتے تھے۔ بھلا اس دنیا میں کسی کا محبوب بننے سے بھی بڑا کوئی درجہ ہو سکتا ہے؟ عاشق تو لاکھ مل جائیں گے، پر محبوب کے درجے پر شاذ و نادر ہی کوئی فائز ہوتا ہے۔ یہ خود کو کتنا مکمل کر دینے والا احساس تھا کہ کوئی اس دنیا میں ایسا بھی ہے جو اپنی تنہائی میں آپ کو سوچتا ہے، آپ کی فکر کرتا ہے، آپ کی یاد اس کے ہونٹوں پر ایک میٹھی سی مسکان بکھیر دیتی ہے۔ مجھ جیسے معمولی لڑکے کے لیے یہی زندگی معراج تھی۔ کیوں نہ کہ مجھے محلے کی کسی لڑکی نے آج تک دیکھنا تو درکنار مجھ پر ایک اچٹتی نگاہ غلط بھی نہیں ڈالی تھی۔ لڑکیاں تو لڑکیاں، مجھ سے تو محلے کے خوبرو لڑکے بھی بات کرنا پسند نہیں کرتے تھے، یا شاید میں ان کے لیے واقع ہی نہیں ہوا تھا۔ وہ گھنٹوں آپس میں اپنے معشوقوں کی باتیں کرتے رہتے اور میں ان کے قریب بیٹھے ہونے کے باوجود کبھی اتنی توجہ کا باعث نہیں بن سکا تھا کہ ان میں سے کوئی مجھ سے اتنا ہی کہہ دے کہ بھائی جاؤ، جا کر اپنا کام کرو، کہاں ہمارے درمیان گھسے بیٹھے ہو۔ ان میں سے اگر کبھی کسی کی کوئی اچٹتی نگاہ مجھ پر پڑی تو وہ بے پرواہی سے کہتا، یار پری، جلدی جا کر ایک ڈبیا کیپسٹن کی تو پکڑ لا۔ یا دوسرا کہتا، اچھا سن، 2 ماچس لپک لیجیو، کمبخت لائٹر ہفتہ بھر پہلے ہی چلا۔ ہم سب عمر کی اس دور میں تھے جہاں گھر والوں سے چھپ کر سگریٹ پینا ایک کارنامہ سمجھا جاتا تھا، اور ان کی نظر میں میری وقت بس اتنی ہی تھی کہ میں ان کی یہ ہلکی پھلکی خدمت کرتا رہوں، یا پھر یوں کہہ لے کہ میں ان کی نظر میں قطعی بیزر تھا۔ عاشق کو خطرہ صرف اپنے رقیب سے ہوتا ہے، اور میری اتنی اوقات ہی نہیں تھی کہ میں کسی ادنیٰ درجے کے رقیب کے عہدے پر ہی فائز ہو سکوں۔ ان دنوں محلے میں ناہید کا بڑا چرچا تھا۔ محلے کے سبھی لڑکوں کی نیند حرام کر رکھی تھی اس پری چہرے نے، اور ہماری گلی میں جمع ہونے والی اس بھیڑ کی بنیادی وجہ بھی ناہید ہی تھی۔ کیوں نہ کہ وہ روزانہ اپنی ماں کے ساتھ مغرب کے بعد ہمارے گھر کی تقریب میں شامل ہونے آتی تھی۔ ہمیشہ نظر جھکائے اور سر پر اوڑھنی اوڑھے ناہید کو میں نے بھی ایک آدھ بار گلی میں آتے جاتے دیکھا تھا۔ سفید لباس میں وہ کتنی پاکیزہ اور کتنی معصوم دکھائی دیتی تھی۔ شادی کا دن قریب تھا اور گھر میں ہنگامہ بھی اپنے عروج کو پہنچ چکا تھا، جب ایسی ہی ایک شام میں گھر کے صحن سے گزر کر کسی کام سے باہر جانے کے لیے نکلا تو صحن میں بیٹھی کسی لڑکی کی آواز سنائی دی، ذرا سنیے۔ میں نے پلٹ کر دیکھا اور میری سانس تھم گئی۔ مجھے پکارنے والی کوئی اور نہیں، ناہید ہی تھی۔